بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عبداللہ اور میں ہوں عبداللہ قاسم. ہیں حمیرہ اصغر صاحبہ. وہ جناب کراچی میں اپنے فلیٹ میں ان کی لاش ملی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے سے ان کی جو لاش ہے وہ ان کے فلیٹ میں موجود تھی اور پھر اس کو ریسکیو کیا گیا. اور اس بارے میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے دیں کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کے بھائی اور بہنوئی ان کی باڈی وصول کرنے کے لیے بعد میں کراچی پہنچ گئے. نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ باپ نے اور بیٹے نے اپنی بچی کی لاش صرف اس لیے قبول نہیں کیجی کہ ہم اس سے جو ہے وہ زندگی میں آپ کر چکے تھے ہر چیز سے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک ریلیجیس گھرانے کی اگر کوئی بھی بچی ہے وہ اگر ایکٹنگ میں، میڈیا میں، شوبز میں آنا چاہے اور ماں باپ اس کو پسند نہ کریں تو اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو آپ کیا ہوگا. یار دیکھیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ریلیجیس پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن ایک تو ہم نے اپنے سیٹس کر لیے نا، رول سیٹ کر لی ہیں. کبھی اگر کوئی لڑکی ہے وہ ایکٹنگ کر رہی ہے یا وہ کوئی بولڈ ڈریس میں شوٹ کر رہی ہے یا اگر وہ ماڈلنگ کر رہی ہے تو وہ جو ہے جی وہ مطلب ریلیجیسلی ٹھیک نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی رائے ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم ریلیجن کو اسٹڈی کریں، ریلیجن کے حوالے سے بات کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بڑی ہیں. اس کے اوپر ہماری اسٹیٹ پہ کوئی بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر کسی باپ کی غیرت نہیں جاگتی. ٹھیک ہے، غیرت آپ کی جاگتی ہے ساری ڈریسنگ کے اوپر یا پھر میڈیا پہ آنے کے اوپر یا پھر ڈرامے میں کام کرنے کے اوپر یا گانا گانے کے اوپر. میں ایک ایگزامپل چھوٹی سی دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے بہت سارے، سب لوگ قابل احترام ہیں، لیکن جن کی جو فیملیز ہیں ان کی عورتیں برقع کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، لیکن ان کے گھر میں سر کنڈے ڈلے ہوئے ہیں، بجلی چوری ہو رہی ہے، گیس چوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مختلف سیاسی پوسٹوں میں بیٹھ کے کرپشن کر رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ پبلکلی ان کا امیج ہے کہ یہ ذرا نیک ہے تو ہم ان کو نیک سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سے زیادہ بڑے گناہ ہیں. اگر ہم سود کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بچی ہے وہ اگر پیشنیٹ ہے، اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتی ہے تو ماں باپ کا کام ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہو کے آپ جو اس کے تھاٹس ہیں، جو اس کی اگریسونیس کو چینلائز کریں. اور وہ لوگ ہمارے میڈیا انڈسٹری میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. عائزہ خان دیکھ لیں، فیملی اورینٹڈ ہے. ندا یاسر ہیں، فیملی اورینٹڈ ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ کوئی فیملی اورینٹڈ نہیں ہے، سب ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ خالی اس چیز کو ایشو بنا دینا. میرے نزدیک اگر ایک لڑکی، چلے ہم سب اس کو ریزیوم کر لیتے ہیں جی کہ وہ ماڈل تھیں، ایکٹنگ کر رہی تھیں، بولڈ شوٹ کر رہی تھیں، سادہ زبان میں کہتے ہیں فحاشی پھیلا رہی تھیں، تو اگر اسلام کی روح سے دیکھیں سر تو فحاشی چھوٹا گناہ ہے، سود زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن اگر کوئی ہم نے بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے یہی بچی اگر صرف برقع کرتی اور پیسے دے کے لوگوں کو 8-10 لاکھ روپے دے کے منتھلی سود پہ ان سے 40-50 ہزار روپے لیتی رہتی تو اس کے باپ کو اعتراض نہ ہوتا. تو فالس ایگو ہے، میل فالس ایگو ہے جس نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کیا ہے. بہتر ہے کہ آپ جب ریلیجن کی بات آئے تو جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں ان کے اوپر رہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک انسانی سوچ کے تھرو سوچیں. اور سر ایک لاسٹ بات کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں. میرا یہ پرسنل بلیو ہے کہ آپ جس طرح لوگوں کو ڈیل کریں گے نا، قیامت والے دن اللہ آپ کو ویسے ہی ڈیل کرے گا. اگر آپ کے معاملات نرم ہوں گے، مطلب اس بچی کے باپ اور بھائی یہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ خود جو ہیں یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ نے زندگی میں چلے اس بچی کو اون نہیں کیا، آپ مرنے کے بعد تو اون کر لو یار. لیکن ہمارے یہاں ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں، دیکھ لیں کہ وہ کس حد تک یہ زہر جو ہے یہ معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس بچی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے سر. اللہ چاہے تو جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے وہ پکڑ لے. ان چیزوں کے اوپر کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. قابل افسوس ہے، دکھ کی بات ہے. اس واقعے کو جب دیکھا تو بہت افسوس ہوا. پچھلے دنوں ثنا یوسف تھی ایک بچی، وہ اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا. اور ظاہر ہے ٹھیک ہے کہیں پہ اس بچی کی بھی غلطی ہوگی، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے قتل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو باقی سر اللہ تعالیٰ، کیونکہ بڑی محنت کی گئی تھی پاکستان میں جب امریکہ کی جنگ لڑنی تھی. کبھی اس کے اوپر بھی ولاگ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ جو مختلف اسکول آف تھاٹس پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں یہ کیوں بنے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کس طرح سے امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے طالبانائزیشن آئی اور پھر اس کو فروغ ملا. ضیاء الحق صاحب نے مہربانی کی پاکستان پہ. ایک دور تھا جب نیوز کاسٹرز بھی ہماری دوپٹے اڑ کے آتی تھیں، تو اس وقت یہ چیزیں شروع ہوئیں اور یہ وہ زہر ہے جو آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی. اللہ تعالیٰ اس بچی کی، اس خاتون کی مغفرت کرے، چاہے وہ ثنا یوسف ہو یا پھر حمیرہ اصغر ہو.